رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون تباہ کر کے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ غیروں میں بانٹ دیا اس نے وقت اپنا، ہمارے حصے میں صرف بہانے آئے۔ دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہوتا ہے حرص، ہوس اور غصے سے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں رہتا۔ اس نے رکھی نہیں ہم سے بنا کر، ورنہ اس کو وہ مقام دیتے کہ سارا زمانہ جلتا۔ سمجھدار اتنا ہوں کہ جھوٹ پکڑ لیتا ہوں، اور بے وقوف اتنا ہوں کہ دوبارہ یقین کر لیتا ہوں۔ میں کردار سے بڑا تنگ ہوں قلم کار، مجھے کہانی میں ڈال، غصہ نکالنا ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہارے ہر وقت میسر ہوتے ہوئے بھی کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت اور کمی محسوس رہتی ہے تو بہتر ہے اسے چھوڑ دو، اور وہ دوبارہ اسے پانے کے 100 مواقع بھی ملیں تو وہ مواقع خوشی سے گنوا دو۔ وہ جا چکا ہے مجھ کو بھی معلوم ہے، مگر جس سمت وہ گیا ہے ادھر دیکھنے تو دو۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں پھرتی اذیتوں کا غرور توڑے۔ کوئی تو ہو جو حدوں سے بڑھتا یہ درد بانٹے، مگر یہ کوئی کبھی ملا ہے، مگر یہ کوئی کہیں نہیں ہے، مگر یہ کوئی نہیں ہے۔ اسے مل گئے اس کے معیار کے لوگ، میری غریبی میری محبت کی قاتل نکلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ اس کے ساتھ اب تک تم کیوں تھے۔ وقت اور حالات ہر جذبات اور ہر رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر دیتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ تھی اتنی عجیب مسافت کہ کچھ نہ پوچھ، آنکھیں ابھی سفر میں تھیں کہ خواب تھک گئے۔ میں نے ماحول کی آنکھوں کی عبارت پڑھ کر دل کے مفہوم سمجھنے کا ہنر سیکھا ہے۔ میں نے مصنوعی رواداری کی ضربیں کھا کر اپنی ہی ذات کے اندر کا سفر سیکھا ہے۔ ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پر قائم دیکھا ہے تو وہ عورت ہے۔ ہزاروں عیب تھے مجھ میں، مجھے معلوم تھا یہ بھی، مگر ایک شخص تھا نادان مجھے انمول کہتا تھا۔ مسافتیں لمبی تھیں یا زندگی نے تھکا دیا، تجھے کیا کہیں اے ہم نفس، کس دکھ نے ہمیں رلا دیا۔ اپنا مارتا ہے تو چھاؤں میں مارتا ہے، بہت ہی عجیب منطق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنا ہی اپنا ہے تو مارتا ہی کیوں ہے؟ پھر مرے ہوئے بندے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے چھاؤں میں مارا جائے یا دھوپ میں؟ اپنوں کے دیے ہوئے زخم زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ ایک بہت گہرا قول جس کی سمجھ اب جا کے آئی ہے۔ حضرت علی مولا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ سچ تو یہ ہے جنہیں آپ بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں،
دراصل وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ بہت دنوں بعد آج میرا دل یہ سوچ کر رو دیا، ایسا کیا پانا تھا مجھ کو جو میں نے خود کو کھو دیا۔ جنوری کی سرد شام ہے، شال تو اس نے اوڑھی ہوگی، آدھی چائے پی لی ہوگی، آدھی عادتاً چھوڑی ہوگی، میری یاد اور اسے، ارے نہیں نہیں، اتنی فرصت تھوڑی ہوگی۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ طاقت سچ کی ہے، چاہے محبت کی شکل میں ظاہر ہو یا نفرت کی صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ بہت دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو جیسا ہو اسے ویسا ملوں، یہ نیا شوق چڑھ گیا ہے مجھے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ بے شک بچھڑے ہوئے لوگوں کا خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ پتھر کا شہر اور تکلم کی آرزو، کس سے کروں بات کوئی بولتا نہیں۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور آپ کی حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات وہاں حل کرے گا جہاں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشی بھی ہے اور غم بھی۔ بس اللہ کا ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ آمین ثم آمین۔ وہ جو پہلی محبت ہوتی ہے نا، وہ اچھی ہو یا بری ہو، مگر زندگی سے جاتی کبھی نہیں، بس ساری عمر مقابلوں اور موازنوں کا حصہ بنی رہتی ہے۔ غصہ ہو کر بھی فکر کرنے والی صرف ماں ہوتی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا مقبول ہوتی ہے، والد، مسافر اور مظلوم کی۔ ہمیشہ اتنا خوش رہیں کہ دنیا پریشان ہو جائے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ بس یہی زندگی ہے۔ کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ جب مسجد اقصی صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہے تو میں کس طرح مسکرا سکتا ہوں، اور کھانا اور پانی کا ذائقہ مجھے کس طرح اچھا لگ سکتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اسی کی یاد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ انگلیوں پہ ہیں گن گن کے دن شمار کرنے سے، پیار اور بڑھتا ہے انتظار کرنے سے۔ حدیث پاک میں ہے، عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علماء کو سننے والے بنو، یا علم و علماء سے محبت رکھنے والے بنو، اور پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طویل دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست کے غصے میں بات مت کرو، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔